اب میں آپ کے سامنے تربیت کی برکت رکھنا چاہتا ہوں. دیکھو اچھا مربی ملتا ہے تو بدلاؤ کیسے آتا ہے. بہت جلدی جلدی سے میں مثالیں رکھ کر, اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پہلے اور حضور کی تربیت سے پہلے اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں اور تربیت میں آنے سے پہلے ایک دہیا کلبی 500 سے 700 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیے, کیونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے. جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی ان کے پاس لاتے تھے اور وہ دفن کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور بھی لوگ. جب حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی تو پتہ ہے ایک جنگ کے موقع پر کچھ یتیم بچیاں مسجد نبوی میں لائی گئی. تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھے 5 چاہیے, ایک کہتے ہیں مجھے 5 چاہیے, ایک کہتے ہیں مجھے 3 چاہیے, ایک کہتے ہیں مجھے 2 چاہیے. تھوڑی دیر میں بچیاں ختم ہو گئی اور صحابی آتے ہیں کہتے ہیں تم 5 کیسے لے سکتے ہو, اس میں سے 2 مجھے دو. جو خود کی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے, حضور کی تربیت کے بعد دوسروں کی بیٹیوں کو پیار دینے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بحث فرما رہا ہوں. غور فرمائیں, یہ رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. خود حضرت جعفر طیار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, اللہ اکبر, حضرت جعفر طیار ان کے بچوں کو لینے کے لیے صحابہ میں بحث ہوئی. حضرت امیر حمزہ کی بیٹی, اللہ اکبر, حضرت امیر حمزہ کی بیٹی جب وہ شہید ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت میں بحث ہوئی. کہا اس کی پرورش ہم کریں گے, اس کی پرورش ہم کریں گے, اس کی پرورش ہم کریں گے. اللہ اکبر, اندازہ فرمائے, ذرا غور تو فرمائیے گا, انقلاب دیکھیے. حضور علیہ السلام کی تربیت سے پہلے, تربیت کے بعد. حضور کی تربیت سے پہلے مکے کا حال کیا ہے؟ لوگوں کا مال لوٹ کے کھانا فیشن ہے, بہادری کی علامت, بہادری کی نشانی. کمزوروں کا مال کھا لیا, جو کمزوروں کا مال کھا لے بڑا بہادر, لوٹ کے کھا لیا بڑا بہادر. یہ ماحول ہے. جب تک حضور کی تربیت نہیں ملی تھی, حضور کی تربیت مل گئی, حالات دیکھیے. مہمان گھر آتا ہے, آنے کے بعد گھر میں کھانا نہیں ہوتا اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا, بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دینا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, میں منہ چلاتا رہوں گا, ہاتھ اٹھاتا رہوں گا, اور مہمان کو لگے گا کہ میں کھا رہا ہوں, اور اس کے بعد مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا اور ہم پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سو جائیں گے. کدھر وہ ماحول کہ لوگوں کو لوٹ کر کھانا فیشن, اور کدھر یہ ماحول تربیت کے بعد کا کہ خود بھوکے رہ کر کے کسی کو کھلا دینا. یہ تربیت حضور علیہ. دیکھیے کتاب, یہ کام کتاب سے نالج بڑھتا ہے, کتاب سے انسان نہیں بدلتا. آج پوری توجہ کتاب کی طرف ہے. دانش گاہیں بڑھ گئی ہے, جملے پہ غور کرنا, دانش گاہیں بڑھ گئی ہے, تربیت گاہیں ختم ہو گئی ہے. اسی لیے دنیا میں بم برس رہے ہیں, دنیا میں میزائل برس رہے ہیں. اگر دانش گاہوں کے ساتھ تربیت گاہیں بھی ہوتی تو دنیا کے اندر یہ بربادی نہ ہوتی. دیکھ لیں, اب میں آپ کے سامنے رکھوں, بہت خوبصورت بات یاد آئی. ایک تربیت یافتہ پڑھا لکھا اور ایک غیر تربیت یافتہ پڑھا لکھا, دونوں کا فرق سمجھیں. پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں. ایک انگریز پولیس افسر ہمارے مرشد حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی. شاہ مینا لکھنوی بڑا نام, یہ سلسلہ چشتیہ میں ہم برکاتیوں کے مرشد ہیں. سلسلہ چشتیہ جو بلگرام شریف اور مالیہ شریف آیا ہے وہ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت شاہ صفی اور پھر میر عبد الواحد بلگرامی اور اس طرح سے گیا. تو یہ ہمارے مرشد ہوتے بڑے بزرگ ہیں, حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ. انگریز کی ملاقات ہوئی, اس کے ہاتھ میں بندوق تھی. ہو سکتا ہے آج کل کے چھوکرے اسے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, لیکن میرا کام ہے میں بیان کر دوں. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ سمجھ لے گا اس سے کہ ایک تربیت یافتہ غیر تربیت یافتہ ہے. چونکہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ والے اپنی صحبت میں رکھتے ہیں. میری اپنی دانست میں کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہے بغیر اللہ والا بن گئے. جہاں تک کہ میرے اپنا ناقص مطالعہ ہے, میں تو مطالعہ کرتا بھی نہیں, اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں, لیکن جہاں تک میری اپنی ناقص معلومات ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا بندہ کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہے بغیر اللہ والا بنا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, مجھے نہیں پتا, میرے علم میں نہیں. آپ کے علم میں تو بتا دیجئے گا, نہیں پتا ہے. آپ کسی کا بھی نام لیں گے تو میں فوراً کسی کا نام اللہ والے کا نام پیش کر سکتا. اگر آپ کہیں گے فرید الدین اللہ والے ہیں تو میں فوراً کہوں گا قطب الدین اللہ والے کی صحبت ہے.
آپ کہیں قطبالدین اللہ والے ہیں تو میں فوراً کہوں گا کہ معین الدین حسن اللہ والے کی صحبت ہے. آپ کہیں گے معین الدین حسن اللہ والے ہیں تو میں فوراً کہوں گا کہ حضرت خواجہ سیدی عثمان ہرونی اللہ والے کی صحبت کا، وہ بھی اللہ والے ہیں. میں کہوں گا شیخ شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ہے. آپ کہیں گے وہ بھی اللہ والے ہیں تو میں کہوں گا شیخ جو ہے وہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت. اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ آپ کو ایک تسلسل ملے گا. اور اللہ والوں کو ڈھونڈنے کے لیے یہ لوگ وطن چھوڑ کر کے جنگلوں کی خاک چھانتے تھے کہ اللہ والا کدھر ہے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھے تو اللہ والے بن جائیں. بہرحال شاہ مینا بھی جب وہ بہت بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہے، اللہ والوں کی صحبت میں بہت تربیت ہوئی. ایک دن بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے تو اس انگریز نے کسی ایسے چہرے والے کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آئے. بھئی حسن والے اگر کسی کے حسن پر فدا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے میں کیا ہے. دیکھو سفید چمڑی سب کچھ نہیں ہے. جب آدمی تنہائیوں میں گناہ سے بچتا ہے، آدمی جب تنہائیوں میں گناہ سے بچتا ہے تو اس کے آنکھوں میں اور اس کے چہرے میں ایسی رمق اور چمک پیدا ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے. بہت سے سفید چمڑی والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے ڈر بھی لگتا ہے، جنہیں دیکھ کے وحشت ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کر کے آپ اس کی صحبت میں بیٹھ نہیں سکتے. حالانکہ ہے سفید چمڑی، گورا رنگ ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا چہرہ بہت سفید بھی نہیں ہوتا ہے، جن کا چہرہ جو بہت بھورا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن چہرے پر ایسی نورانیت اور ایسی رمق اور ایسی کشش ہوتی ہے کہ دیکھتے جائیے اور دل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سکون کے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک انوار اور تجلیات اتر رہی ہے، ایسا لگتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آدمی تنہائیوں میں گناہ سے بچتا ہے تو اس کی آنکھوں میں نور، اس کے چہرے پہ وہ کشش پیدا ہوتی ہے. میک اپ الگ ہے اور یہ ایک چیز الگ ہے. تو شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو انگریز قریب آیا، ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو پوچھا کہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ میں تجھے سب سے الگ تھلگ دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے کی رانائی، تیری آنکھوں میں خمار، پیشانی میں چمک، تو کچھ الگ تھلگ سا لگتا ہے مسلمانوں میں. تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے جو تو گھماتے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تو یہ جو کھیل رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کو لگ رہا تھا کہ کھیل، اس لیے کہ جس کی پوری زندگی کھیل میں گزری تو وہ کھیل ہی سب. تو اب حضرت شاہ مینا کو سمجھانا ہے کہ یہ تسبیح ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اس کی بندوق کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے؟ وہ بولا یہ میرا ہتھیار ہے. تو شاہ مینا نے فرمایا یہ میرا ہتھیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے تربیت کی برکت، یہ میرا ہتھیار. اچھا یہ کس نے دیا یہ ہتھیار تجھے؟ تو پھر کہا یہ ہتھیار تجھے کس نے دیا؟ کہ یہ ہتھیار مجھے میری حکومت نے دیا ہے. تو کہا یہ ہتھیار میرے مرشد مجھے غوث اعظم نے عطا کیا. سبحان اللہ. تسبیح کا سلسلہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں یہ اس کا سلسلہ حضور غوث اعظم سے شروع ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح باضابطہ تسبیحوں کی مالا کا تصور نہیں ملتا یا کم ملتا ہے. یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے. تو کہا یہ میرے مرشد مجھے غوث اعظم نے دیا. تو پھر اس نے پوچھا آپ اس کو استعمال کیا کرتے ہیں؟ جب یہ آپ کا ہتھیار تو آپ استعمال کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا استعمال میں کیا کرتا ہوں، پہلے تو یہ بتا تو اس ہتھیار کا کیا استعمال کرتا ہے. ایک چڑیا اڑ کر کے جا رہی تھی، اس نے بندوق اٹھائی، ٹھائے کر کے مارا، چڑیا گر گئی، تڑپ کے مر گئی. بولا دیکھ یہ استعمال ہے میرا. آپ نے اس تسبیح کو پرندے پہ لگا کے کم باذن اللہ کہا، وہ اڑ کر کے چلی گئی. کہا دیکھیے میرا استعمال. سبحان اللہ. تم اپنے ہتھیار سے مارتے ہو، ہم اپنے ہتھیار سے جلاتے ہیں، زندگی کی طرف لے جاتے ہیں. سبحان. اندازہ فرمائے یہ تربیت دیکھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھا لکھا ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے، دونوں کی فکر کیا ہے؟ وہ ہتھیار سے صرف مارا تو نہیں جا سکتا، ہتھیار سے کسی کی زندگی بھی تو بچائی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ پڑھا لکھا ہے لیکن تربیت نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیے آج کل مقرر ہمارے پاس تربیت یافتہ نہیں رہ گئے، ناطخواں تربیت یافتہ نہیں رہ گئے، مسجد کے بہت سے امام تربیت یافتہ نہیں رہ گئے، بہت سارے پیری مریدی کرنے والے تربیت یافتہ نہیں رہ گئے، بہت سارے ماں باپ تربیت یافتہ نہیں رہ گئے. دیکھیے جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا. آئیے تربیت کی کچھ برکات پھر میں آپ کے سامنے رکھوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک ہستی ہے جیسے صدیق غوث پاک کا ذکر میں نے کیا. حضور غوث پاک کی تربیت ان کی امی نے کی. جب نکل رہے تھے کم و بیش آپ کی عمر، کبھی کچھ لوگ 12 سال کہتے ہیں، کچھ لوگ 17 سال کہتے ہیں، کچھ لوگ 18 سال کہتے ہیں، جس عمر میں بھی بہرحال وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو امی کہتی ہے کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات کہ کبھی جھوٹ، بچہ جا رہا ہے، ماں کو تو فکر ہونی چاہیے کب ملے گا، کب واپس آئے گا، کب پلٹ کر آئے گا. ہمارے یہاں بچے اسکول جاتے ہیں تو ماؤں کا دل دھک دھک کرتا ہے، ہمارا بھی کرتا ہے کہ بچہ لوٹ کے خیر سے گھر آ جائے، 6 گھنٹے کے بعد آنا ہے، 8 گھنٹے کے بعد
خاندان ہے, لیکن یہاں بیٹا جا رہا ہے اور بیٹا اکلوتا بیٹا ہے, اب کوئی اولاد بھی نہیں ہے, اکلوتا بیٹا ہے, اور اس کے بعد وہ بیٹا ماں سے کہتا ہے امی اب میں جا رہا ہوں, اور ماں کہتی ہے جا, تیری میری ملاقات اب قیامت میں ہوگی, میدان محشر میں ہوگی, اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی, یہ آخری ملاقات ہے ہماری. اور آخری ملاقات میں ماں تربیت کا کیا گوہر اور جوہر پیش کرتی, کہتی بیٹا اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور اس بات کو پلے باندھ کر کے رکھنا. آپ دیکھیے اس تربیت کا نتیجہ تھا پوری زندگی جھوٹ سے بچے. لوگ کہتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کی جو ترقی کا کامیابی کا راز کیا ہے, تو اسپاک فرماتے ہیں میری ترقی اور کامیابی کے صرف 2 راز ہے. میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ میری ماں کی نصیحت اور وصیت تھی, اور پھر میں نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا. دیکھیے ماں کی تربیت. آج تربیت یافتہ ماں کدھر ہے؟ اس کو تو, اور اگر تربیت یافتہ لائے بھی ہیں تو اس کو فیس بک سے یوٹیوب, وہ کھانا بھی بنا رہی ہے کچن میں تو کان میں ایئر فون لگا کر کے وہ گانے سنتے سنتے بنا رہی. یہ کوئی ہنسنے کی بات تو نہیں ہے, یہ تو دکھ کی بات ہے. پہلے بچے ماں باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہوتے تھے, اور یتیم بچے اکثر بگڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ دنیا کا دستور ہے. یتیم کبھی سدھرا ہوا نہیں ملے گا آپ کو, کوئی یتیم سدھرا. وجہ دیکھ لیں آپ, میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے کروں, تحقیق کرنا. یتیم آپ کو کبھی سدھرا ہوا نہیں ملا. ہر یتیم آپ کو کرپٹ ملے گا, ہر یتیم آپ کو اوباش ملے گا, ہر یتیم آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھا کر یتیم کیا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اور یتیم جن کی تربیت کوئی نہیں کرتا وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آمنہ اور عبداللہ کے در یتیم کی تربیت میں خود کر رہا ہوں. یہ ثبوت ہے کہ اللہ نے تربیت کی ہے. اس لیے نہ ماں اور باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی میرا حبیب اتنا سورا ہوا ہے کہ 63 سال کی عمر میں بھی اس کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ چلنے میں بھی تمہارے نبی کا کبھی پیر نہیں پھسلا ہے. اللہ کے رسول پوری زندگی اتنا محتاط چلے ہیں کہ چلنے میں بھی رسول اللہ کا کبھی پیر نہیں پھسلا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنی پوری زندگی میں حضور کو نہ جسم کھجاتے دیکھا, نہ کبھی ناک صاف کرتے دیکھا, نہ کبھی ناک چھنکتے دیکھا. غور فرمائیے گا ذرا یہ, اور یتیموں کی زندگی دیکھیں, اور یہ عبداللہ اور آمنہ کے در یتیم کی زندگی دیکھیں, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے میری تربیت خود کی ہے. اور ایک بات بتا دوں, رسول اللہ کی زندگی کی احتیاط کا عالم یہ تھا. ہم آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, حضور نے پوری زندگی اپنی آنکھوں سے کبھی کسی کو اشارہ بھی نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے, توجہ فرمائے, یہ میری صرف عقیدت نہیں ہے, حدیث کے ذخیرے میں ہے, نہ ان کا کبھی پیر پھسلتا ہے, نہ ان کو کوئی کبھی ناک چھنکتے ہوئے دیکھتا ہے, نہ کبھی وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے. بڑی بات تو یہ ہے کہ اکثر صحابہ نے کبھی ان کے تلووں کو نہیں دیکھا, کیونکہ وہ صحابہ کے سامنے کبھی ایسے نہیں بیٹھے کہ ان کے تلوے اوپن ہو جائیں. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آسمان نے چاند دیکھے نہیں کیونکہ کبھی ان کے تلوے کھلے ہی نہیں. جو اتنا پارسا با حیا ہو, اللہ اکبر, کہ جس کے تلوے کوئی نہ دیکھ سکے. غور فرمائے نا, جو اپنے تلووں کو بھی بچا کر کے رکھے, تلوے بھی لوگوں کے سامنے نہ کھولے, وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے, وہ ہمارے نبی کی ذات ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. اور حضور کہتے ہیں یہ تربیت میرے اللہ نے کی. پھر اس کے بعد اب بعد میں جتنے یتیم دیکھیے ہے یتیم, لیکن باپ چلا گیا یا ماں چلی گئی تو پھر ایک نے تربیت کی, غوث پاک یتیم ہوئے, تربیت ماں نے کی. بابا فرید یتیم ہوئے, تربیت ماں نے. غریب نواز یتیم ہوئے, تربیت ماں نے کی. صابر پاک یتیم ہوئے, ماں نے ماموں کے پاس لا کے پہنچایا, بابا فرید نے تربیت فرمائی. سسٹم تربیت کا ختم ہو رہا ہے.